وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو نرم و مسخر، فامشوا فی مناکبہا، پس تم چلو اس کی راہوں پر، وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ زمین بلا وجہ اس کے تابع ہو گئی ہے، زمین بلا وجہ اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، یا زمین پر جو اس کو کنٹرول حاصل ہے وہ اس کی اپنی مرضی سے حاصل ہے، نہیں، بلکہ اسی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کیا، اس کے تابع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا یہ اس زمین سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ اس زمین کے اندر جتنے رزق کے، روزی کے جتنے بھی خزانے ہیں، یہ ان کو استعمال کر کے اپنے لیے فائدہ مند ثابت کرتا رہے گا، لیکن جب اللہ نہیں چاہے گا تو یہی شخص جو آج اپنے آپ کو زمین کا مالک کہتا ہے، زمین کا حکمران کہتا ہے، یہی شخص اسی زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ آمنتم من فی السماء، کیا تم یہ گمان کرتے ہو جو کچھ آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، بے خوف ہو گئے تم کہ تمہیں زمین کے اندر دھنسایا جائے، فاذا ہی تمور، جب وہ تمہیں اچانک زلزلے کے ساتھ اچک لے۔ اور فرمایا کہ آسمان جو ہے یہ ہمیں بغیر ستون کے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی سپورٹ کے جو نظر آ رہا ہے، ایک نہیں ہے بلکہ تہ بتہ، اللہ نے فرمایا بارہا قرآن کے اندر ہے، ہم نے آسمانوں کو تہ بتہ بنایا، 7 آسمان بنائے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمان۔ کسی آسمان کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی پلر نہیں لگا ہوا، بغیر سپورٹ کے، بغیر پلر کے آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ اور یہاں پر آسمان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ہے، کیونکہ ہم اپنے اعمال سے اگر دیکھیں، جب بھی دعا مانگنی ہے ہاتھ اٹھائیں گے آسمان کی طرف، کوئی مصیبت آئے گی آسمان کی طرف رخ کر کے کہیں گے یا اللہ تو مہربانی فرما، کوئی تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی، تنگ دستی آئے گی، آسمان، جب ہر طرف سے انسان بے آس و بے امید ہو جاتا ہے، کوئی آس نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آسمان کی طرف رخ کر کرتا ہے، یا اللہ تو ہی ہے رحم کرنے والا، تو میرے حال پر رحم فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر ایک غلام کو آزاد کرنا لازم ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ایک سیاہ رنگ کی لونڈی تھی، باندھی تھی، کیا میں اس عورت کو، اس باندھی کو، اس لونڈی کو آزاد کر کے اپنی فرضیت سے دستبردار ہو سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کہاں پر ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے پہلے حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ جب اس نے یہ کہا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مومنہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہے، تم اس کو آزاد کر دو، اور تمہارے اوپر جو لازم ہو چکا ہے غلام کو آزاد کرنا، اس سے تم دستبردار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عورت ہیں، یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ حضور علیہ السلام کے پاس آئیں، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے طلاق ہو چکی ہے، وہ کہہ رہی تھی نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ شکایت کر رہی تھی یا اللہ تو رحم فرما۔ قد سمع اللہ، اللہ فرماتا اللہ نے سن لی اس کی، اللہ نے اس کی سن لی، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کر رہی تھی، براہ راست اللہ
یا اللہ تو مہربانی فرما، دنیا کے ظاہری اسباب سارے ختم ہو چکے ہیں، کوئی چیز میرے حق میں نہیں جا رہی، تو چاہے گا تو سب کچھ میرے حق میں ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا نہیں، خولہ کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو پڑھا تو آپ نے ارشاد فرمایا آسمانوں پر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت سنی گئی۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر آسمانوں سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ رب اس بات پر قادر ہے، آج جو زمین تمہارے تابع ہے، آج جس زمین پر تم اپنا حق استعمال کر رہے ہو، آج جس زمین کو جیسا چاہو تم چیر پھاڑ کر اس کے سینے سے بہت کچھ نکال لیتے ہو، فرمایا اگر وہ اللہ چاہے تو یہی زمین اس میں زلزلے آئیں، یہ زمین پھٹ جائے، تمہیں اس کے اندر یہ اپنے اندر تمہیں جذب کر لے، یہی زمین تمہارے لیے قبر بن جائے۔ اگر فرمایا ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں ہے ان یرسل علیکم حاصبا کہ وہ برسائے تمہارے اوپر، یا وہ بھیجے تمہاری طرف آندھی کو، طوفان کو، جو آندھی طوفان اپنے ساتھ پتھر لے کر آئے، جو آندھی طوفان تمہارے لیے پتھر لے کر آئے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَكِيرٌ، پس ان قریب جان لوگے تم میرا کتنا دردناک عذاب ہے، میرے دردناک عذاب کو تم ان قریب جان لوگے۔ پہلی قوموں کے بے شمار واقعات موجود ہیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم صالح۔ ان قوم سمود اتنی طاقتور قوم تھی، پہاڑوں کو تراش تراش کے، آج ہم دیکھتے ہیں نا بڑی بڑی مشینریاں، وہ بغیر مشینری کے، مشینری کے بغیر پہاڑوں کو تراش کر اپنی مرضی کے جیسا وہ چاہتے ڈیزائن دار مکان بناتے تھے۔ اور ایسے طاقتور لوگ تھے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا، جیسے یہ ہمارے سامنے چٹائی پڑی ہے نا، وہ پیچھے تنکو مالک، ہم جیسے آسانی کے ساتھ تنکا اس چٹائی سے توڑ لیتے ہیں، وہ درختوں کو جڑوں کے ساتھ ایسے آسانی سے اکھیڑ لیتے تھے، اتنے طاقتور تھے، اتنے طاقتور تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے ناراض ہوا تو اللہ نے ان پر ایسی ہوائیں نازل فرمائی جو پتھر لے کر آئی، ان کو مسح کر کے رکھ دیا، ان کے نام و نشان کو مٹا کر رکھ دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم سمجھیے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا صدقہ سمجھیے۔ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ اس کے رسول سے دور لے جانے والا ہے، اس کے باوجود ہمارے اوپر عذاب نہیں آتے، ورنہ ہم تو مستحق کے عذاب ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ کون سا ایسا کام ہے جو ہم نہیں کرتے؟ پچھلی قوموں کو دیکھ لیں، قوم شعیب کو دیکھ لیں، ناپ تول میں کمی کی، صرف ایک غلط کام تھا، اللہ نے عذاب مبتلا نازل کر دیا۔ اسی طریقے سے قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم صالح کو دیکھ لیں، قوم ہود کو دیکھ لیں، قوم لوط، ایک ایک گناہ کے اندر مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دردناک قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ اور ہم کون سا ایسا کام ہے ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، غلط بیانی ہم کرتے ہیں، اور جو ہے نا لوگوں کے ساتھ فراڈ ہم کرتے ہیں، اور لواطت کے اندر ہم مبتلا۔ کون سا ایسا کام ہے جو ہم ہر برا کام ہم کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم پر عذاب نہیں نہ آتا تو وہ قاری کمنی والے کے دعاؤں کے صدقے سے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزر چکے، جھٹلایا ان قوموں نے جو تم سے پہلے گزر چکی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس تم ذرا سوچ کر غور و فکر کر کے پڑھ کر مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ کتنا دردناک قسم کا عذاب ان پر مسلط کیا گیا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو ان کے اوپر چل رہے ہیں، پروں کو پھیلا کر یا پروں کو سکیڑ کر اکٹھا کر کے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، کون سی ایسی چیز ہے جس نے ان کو فضا کے اندر معلق کیا ہوا ہے، جو ان کو فضا کے اوپر اڑنے کی طاقت عطا کر رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ الا الرحمن، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو پرندے کو یا کسی بھی چیز